ملک اویس الطاف میرا نام ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا سر آپ تینوں حضرات سے. آپ سیلف میڈ انسان ہیں تو آج جس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے, تو میں آپ سے یہ چاہوں گا پوچھنا کہ جتنی بھی جماعتیں آئیں انہوں نے مختلف منشور پیش کیے. اب ماشاءاللہ سے کافی جنریشن جو اس ٹائم کی ہے وہ چیزوں کو سمجھنے لگ گئی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں باشمول پی ٹی آئی, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں ریسنٹ, کہ کیا کسی کے پاس ایسا کوئی نظریہ, کوئی ایسا منشور ہے جو اس ملک کی قوم کی تقدیر بدل سکے, یا بس ہم خواب و خیالی باتیں کرنے کے حساب میں ہیں, تجزیے پیش کرنے کے قابل ہیں؟ آپ کیونکہ 3 صحافی بیٹھے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو آپ کیونکہ آپ تجزیہ کرتے ہیں اور سب کے جو منشور ہوتے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں, تو کیا کسی کے پاس اتنی فکر ہے جس طرف ہماری قوم جا رہی ہے, خاص طور پہ نوجوان نسل؟ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی شعبے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو جتنے بھی ملکی کردار ادا کرنے والے ادارے ہوتے ہیں یا ان کے نیچے لوگ باقی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, کوئی جس طرح کام کر رہا ہے, جیسے میں مثال کے طور پہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج ہوتا ہوں, تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک بے ہنگم ہجوم ہیں اور نوجوان خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ وہ پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں. عمران بھائی آپ اس کے حوالے سے کچھ جی بتائیے. بہت اچھا کوشچن ہے اور ڈائلما ہے سر. اس میں سب سے بڑی تکلیف کی چیز یہ ہے کہ سر میں نے اور آپ نے کبھی منشور پر تو ووٹ دیا نہیں, تو جب ہم نے منشور پر ووٹ ہی کبھی نہیں دیا, مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی نے یہ بڑی کوئی بھی 3 سیاسی جماعتیں لے لیں اس کا منشور پڑھا بھی ہوگا, کیونکہ ہم پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں سر. ایک دن نواز شریف ایشین ٹائیگر بنانے نکل پڑتا ہے, دوسرے دن خان صاحب کہتے ہیں آزادی لینے جا رہے ہیں, تیسرے دن بلاول صاحب, پہلے تو بی بی تھیں اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ٹر گئے جڑا, تو پھر وہ اچھا ہی ہوتا ہے. تو بھائی ہم نے منشور پر تو کبھی ووٹ دیا نہیں ہے, اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے دروازے پر ایک بندہ آیا ہے ووٹ مانگنے کے لیے اور آپ نے اسے پوچھا بھی ہو کہ بھائی بیچتے کیا ہو؟ کبھی نہیں ہم نے پوچھا. تو جب ہم نے پوچھا نہیں ہے, اس نے جو منجن وہ لے کر آیا ہے ہم نے وہ خرید لیا, اور ہم ووٹ ڈالتے ہیں فیملیز کے پیچھے, ہم ووٹ ڈالتے ہیں برادری کے پیچھے. آپ جتنا مرضی نظریاتی ووٹر لے کر آ جائیں, یہ آ رہا ہے الیکشن, سر آپ کے دہی علاقے ساری تمام چیزیں لپیٹ کے رکھ دیں گے. جدھر برادری گئی, جدھر چودھری گیا, سر میں خود دہی علاقے سے ہوں, میری اپنی فیملی پالیٹکس میں ہے. میں بہت کلیئر آپ کو ایک چیز بتا دوں, ہم نے منشور کے ساتھ بچپن سے تعلق رکھا ہی نہیں ہے. اب آ جاتے دوسری طرف کہ نظریات, تبدیلی, بہتری, کسی کی کوئی خواہش, بے ہنگم ہجوم, یہ وہ ساری چیزیں. سر جس ملک میں اور آپ پروان چڑھے ہیں نا سر, آزادی کے بعد سے لے کر آج تک, میں اس لمحے کی بات کر رہا ہوں جب ہم تمام لوگ مخاطب ہیں, ہمیں ایک میکنزم کے تحت سیاست سے دور رکھا گیا. ہر وہ شخص جس کے پاس کیپٹل نہیں ہے سر, وہ سیاست میں نہیں قدم رکھ سکتا, چاہے وہ جتنا بھی نظریاتی ہے, اس کے پاس جتنی اچھی آئیڈیالوجی ہے, یا وہ گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے, نہیں رکھ سکتا سر. اس کو کسی نہ کسی کی کشتی میں, کسی نہ کسی کی گود میں بیٹھ کر کسی نہ کسی کے اخراجات کروا کے آنا ہے. کیلکولیٹ کر کے دیتا ہوں, اس ٹائم قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ اربوں میں جا رہے ہیں, ایسا ویسے ہی ہے, ڈالوں کے بغیر, پراڈوز کے بغیر, بڑی بڑی کیمپینز کے بغیر. ابھی تو یہ ون سائیڈڈ چلیں بہرحال, وہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بتانا, سوری یہ نہیں, میں نے میرا یہ لفظ واپس کر دیں. سر آپ کا الیکشن اربوں کے بغیر لگتا نہیں ہے. ارب نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے, تو جن کے پاس ہیں وہی گیم میں آئیں گے نا, تو انہی کو ووٹ ملے گا. آپ اس دفعہ ایک کر کے دیکھیں سر, اپنے حلقے میں ایسے شخص کو ووٹ دے کر دیکھیں, بغیر سیاسی جماعت دیکھیں, جو آپ کی فرسٹ ہینڈ ایکسس میں ہے, جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی کل مجھے کوئی کام پڑے گا, مجھے کوئی مصیبت آئے گی, تو یہ بندہ جو ہے اس کو میں بغیر سفارش کے, بغیر مسئلے کے مل سکتا ہوں. سر آپ گیم چینج ہوتے دیکھیں گے. پرابلم یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں چہرے, اے چودھری صاحب نے, اے فلاں صاحب نے, اے راجہ صاحب نے, اے رانا صاحب نے. سر ہم نے ووٹ ہی کبھی ٹھیک نہیں دیا, تو شکوہ کس بات کا؟ آپ نظریات پر ووٹ دیں, آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. تھینک یو سو مچ سر. سر کنکلوڈنگ میں احمد صاحب سے کہوں گا کہ سر ایک سیکنڈ مجھے اس میں ایک چیز ایڈ کرنے دیں. آپ منشور کی بات کر رہے تھے, پرسوں بلاول صاحب نے کہیں اسپیچ کرتے ہوئے کہا جی ہم ہر گھر کو, غریب گھر کو 300 یونٹ بجلی کے فری دیں گے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد رات کو اسحاق ڈار صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پاسبل ہی نہیں ہے,
IMF का प्रोग्राम चल रहा है, मुमकिन नहीं है, गलत बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट उसके दो इसहाक डार साहब के शो के जब ये शो रिकॉर्ड हो रहा था, 1 घंटा पहले मरियम नवाज साहिबा कंपटीशन में कहीं पर खिताब करते कह रही थी 300 तो पॉसिबल नहीं है, हम सब आपको 200 यूनिट बिजली के दिया करेंगे। सो ये तो मंशूर है आपका भाई कि उसी जमात का जो साबिका फाइनेंस मिनिस्टर था वो बैठ के कह रहा है कि IMF के प्रोग्राम के अंदर पॉसिबल नहीं है। उसी जमात की एक बड़े सूबे की वजीर आला की उम्मीदवार जो है वो कह रही है हम आपको करके दिखाएंगे। सो मंशूर और ये सारी बातें जो ये कंफ्यूजन है भाई, आपने कभी मंशूर पढ़ा भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा। पाकिस्तान से बाहर निकलिए, मंशूर जमातों का क्या होता है, 2-3 अल्फाज होते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोग्रेस, एंड ऑफ द स्टोरी, यही मंशूर होते हैं। हमारे यहाँ जितने बुजुर्ग सारे होते हैं वो बैठ के मंशूर कमेटी बना देते हैं। अभी तक इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन में कितने दिन रह गए हमें, PM अलंदा मंशूर आया पाए ना जब तक, अभी तक कमेटी बैठी हुई है, किताबों में बैठी हुई कमेटी कर रही है। हालांकि मंशूर तो एक नारा होता है, 2 या 4 अल्फाज होते हैं कि हम अपनी कौम के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, एंड ऑफ द स्टोरी, उससे कौमें बनती हैं। बदकिस्मती की बात है, सवाल आपके सारे ठीक है लेकिन इसके जवाब हमारे पास भी कोई नहीं है। सो हम आपके साथ हाँ में हाँ ही मिला सकते हैं। That's it.